اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک شفیع المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے آگے یہ ضرور فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اتنا ضروری ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے عین مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہم پر فرض ہے، جس طرح ہم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا فرض ہے۔ ماں باپ دنیا کا ایک ایسا روشن چراغ ہیں جو اگر ہمارے اس دنیا سے دور جائیں تو زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سورج ہے، ماں باپ ایک ایسا سورج ہیں جو اگر اس دنیا سے ڈوب جائیں تو ہماری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس دنیا میں 5 لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کا بھلا سوچتے ہیں، اور ان 5 کے بعد کوئی آپ کا بھلا سوچنے والا نہیں رہتا۔ پہلا اللہ، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے ماں باپ، تیسری ماں، چوتھا باپ اور 5واں آپ کا استاد۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آپ کا بھلا سوچتی ہیں، آپ کو جو کام کہتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ آپ آخرت میں بھی عذاب کمائیں گے، آخرت میں بھی ذلت کمائیں گے اور اس دنیا میں بھی ذلت کمائیں گے۔ جو آپ کا نام ہوگا، جو آپ کی کامیابیاں ہوں گی، وہ ساری آپ کے لاس کی طرف جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ ایک ناکام بندے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بالکل عین ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل عین ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کے 7 حج فرمائے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کی ممتا کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا ممتا کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو ایک حج، تمہارے یہ 7 حج، یہ ایک موومنٹ کے برابر بھی نہیں تھے جو تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کیے۔ یعنی یہ 7 حج صرف اس کے برابر بھی نہیں جو تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور تم نے ایک دفعہ ہلا ہو، تم ایک دفعہ ہلے ہو، یہ اس کے برابر بھی نہیں۔ اتنی ہے ماں کی عظمت، اتنی ہے ماں کی فضیلت۔ آپ دیکھیں کہ ماں نے ہمیں کتنے نازوں سے پالا ہوتا ہے، یہ کتنے نازوں والی ماں ہوتی ہے جس سے آپ شادی کے بعد کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کتنے نازوں سے پالنے والا باپ ہوتا ہے جس سے آپ شادی کے بعد کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، جس سے آپ جوانی کے بعد کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یار یہ وہی والدین ہیں جو آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے آپ کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے آپ کی ہر بات مانتے تھے۔ لیکن پھر آج کیوں لوگوں میں اتنا غرور و تکبر آ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہی منع کرنے لگے آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ماں باپ کو ہی جھٹلانے لگ گئے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی میں میری سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، جس کی تم خدمت کرو۔ پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کے بعد کون؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کے بعد کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آخر ادھر اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہی کیوں کہا؟
اللہ تعالیٰ 70 بار بھی تو کہہ سکتا تھا. یعنی ماں نے اتنا پیار دیا اپنے بچے کو، ماں نے اتنا پیار کیا اپنے بچے کو کہ اللہ تعالیٰ بھی ماں کی شفقت کا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی عظمت اور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.